دنیا کے 20 فوجی طور پر طاقتور ملکوں میں 4 کا تعلق اسلامی ملکوں سے ہے۔ 20 مالدار ملکوں میں 8 اسلامی ملک ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی 65 لاکھ فوج اسلامی ملکوں کی ہے اور یہ ملک اسرائیل کی صرف 1.7 لاکھ فوج سے خوفزدہ ہیں۔ جنگ سے نفرت کرنے والے اسرائیلی عوام بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے 7,000 فلسطینیوں کو رہا کر دیا ہے اور حماس سے مطالبہ کیا کہ اس نے جو علاقے فتح کر لیے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، لیکن حماس نے اسے مسترد کر دیا۔ اسرائیل کے سینکڑوں شہری روزانہ اسرائیل چھوڑ کر بیرون ملک جا رہے ہیں۔ دنیا کے 20 طاقتور ملکوں کی افواج میں 4 افواج مسلم ممالک کی ہیں، جس میں ایران، ترکی، پاکستان اور افغانستان شامل ہیں، اور ہر ملک کے پاس 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک فوج موجود ہے، جو کہ اسرائیل کی افواج سے بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کے 57 اسلامی ملکوں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں سے بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے چند کا سرمایہ یورپین ملکوں میں مشغول ہے، تو باقی حکمران کو امریکہ و اسرائیل نے معقول سرمایہ دے کر ان کے ضمیر کو خرید لیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان بے ضمیر حکمرانوں کو فلسطینیوں پر اسرائیل کا کوئی ظلم دکھائی نہیں دیتا۔ ان سب ملکوں میں سب سے زیادہ بے ضمیر حکمران پاکستان کے معلوم ہوتے ہیں۔ ان حکمرانوں نے اسی بے ضمیری کے سبب عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، اسی لیے اب وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ فلسطینی بچے، عورتیں، ضعیف اور معذورین مریں یا جئیں۔ خیر، کوئی تائید کرے یا نہ کرے، فلسطینیوں کی تعریف کی جانی چاہیے کہ ان کی بڑے پیمانے پر نسل کشی کے باوجود وہ مقابلہ آرائی پر ڈٹے ہیں، اور اب چین، روس، شمالی کوریا کی جانب سے فلسطینیوں کی زبانی تائید ہی سے امریکہ پریشان نظر آنے لگا ہے، کیونکہ اگر ان ملکوں نے حماس یا حزب اللہ کو غرق کرنے والے میزائل فراہم کر دیے تو پھر امریکہ کے دونوں بحری بیڑے ڈبو دیے جا سکتے ہیں، جو کہ اس نے اسرائیل کے قریب بحر عرب میں متعین کیے ہیں۔ ویسے تو ایران نے بھی کچھ جدید ہتھیار فراہم کیے ہیں جس کی وہ نمائش کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے ایک فوٹو جاری کی ہے جس میں آبدوز شکن میزائل سمندر میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب انہیں اسلامی ملک مدد فراہم کریں یا نہ کریں، اللہ نے ان کی مدد کے لیے روس، چین اور شمالی کوریا کو کھڑا کر دیا ہے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیلی حکومت سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے حکمران کے قائم مقام حکمران کا انتخاب کر لیں۔ قبل ازیں امریکہ نے اسرائیل کو مشورہ دیا کہ فوری طور پر جنگ بندی کرے، جس پر دونوں ملکوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان گالی گلوچ بھی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دراصل اسرائیل کی تائید کے سبب خود امریکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ یمن کے حوثیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل سے نبرد آزما ہونے کی جگہ عرب ملکوں میں موجود امریکی تیل کے تنصیبات پر حملہ کریں۔ اس طرح سے اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی۔ ایران نے اپنے 200 میزائلز کا رخ امریکی بحری بیڑے کی جانب کر دیا ہے۔ اگر ان میں سے 2 بھی میزائل بحری بیڑوں پر گرے تو دونوں بحری بیڑے غرق ہو جائیں گے۔ یمن نے اپنی فوجی کارروائیوں کے لیے سعودی عرب اور اردن سے راستہ طلب کیا ہے، لیکن ان 2 ملکوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خوف سے راستہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حماس کے حملوں میں 7 بختر بند گاڑیاں اور حزب اللہ کے حملے سے 6 ٹینک تباہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے فوجی بھی مارے گئے ہیں اور ایک اسرائیلی کمانڈر جس کو چیف آف آرمی اسٹاف پر ترقی دی جانے والی تھی، اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ نتیجے میں اسرائیل نے 7,000 فلسطینیوں کو رہا کر دیا ہے اور حماس سے کہا کہ تم نے جن علاقوں کو فتح کیا ہے اسے خالی کر دو، لیکن حماس نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، بلکہ کہہ دیا کہ ہم نے ہمارے علاقوں کو واپس لیا ہے۔ اسرائیل میں ہونے والی تباہی کو دیکھ کر اسرائیلیوں کو بڑی تعداد ملک چھوڑنے پر مجبور ہے۔ ان حقائق کے باوجود ہندوستان کا خبیث میڈیا حماس کو دہشت گرد اور اسرائیل کو امن پسند بتلا رہا ہے۔ شاید اسی نظریے کو کام میں لاتے ہوئے یہ لوگ کبھی چین سے اپنے علاقے واپس لینے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ چین نے نہرو کے دور میں 40 تا 50 ہزار کلومیٹر پر قبضہ کر رکھا ہے اور مودی کے دور میں بھی ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے، بلکہ اروناچل پردیش کو بھی اپنا علاقہ مانتا ہے۔ یہ خبیث میڈیا ہر ظالم کی تائید میں مہم چلاتا ہے جو کہ قتل عام کا بازار گرم کرتا ہے۔ چنانچہ افغانستان پر حملے کی بھرپور تائید کرتا رہا۔ خود کانگریسی حکومت اور بی جے پی حکومت نے بھی امریکہ کی بھرپور تائید کی ہے، جبکہ جس کی زمین پر
اور ملک پر حملہ ہوا ہے، انہوں نے اپنی مدافعت کی تو انہیں دہشت گرد قرار دیا گیا۔ دراصل یہ بزدل لوگ مظلوم کی تائید کرنے کی جگہ ظالم اور طاقتور کی تائید کرتے ہیں۔ آج افغانستان میں نتیجہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ افغانستان سے نہ صرف سفارتی تعلقات قائم ہیں بلکہ وہاں سے تجارت چل رہی ہے، اور حکومت وہاں کی منرلز حاصل کرنے کے لیے معاہدات کرنے کے لیے افغانستان سے تیار ہے، کیونکہ اب طالبان نے امریکہ کو شکست دے کر طاقت حاصل کر لی ہے۔ تو یہ خبیث میڈیا بھی خاموش نظر آتا ہے۔